باب ما قبل سے متعلق باب یبی قال حدثنا احمد بن سعید الاشقر المرابطی قال حدثنا روح بن عبادہ قال حدثنا مرزوق ابو عبد الله الشامی قال حدثنا سعید رجل من آل شام شامل و میں سے قال آگے فرما رہے کہ حدثنا ثوبان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اذا اصاب احدکم الحمہ کی جب تم میں سے کسی کو بیماری لگے فإن الحمہ قطعۃ من النار، کیا کئی قصہ ہوتا ہے نا کہ آدمی تکلیف اور ضرر میں مبتلا ہو جاتا ہے، فلیطفئ عنہ بالماء، پانی کے ذریعے سے ٹھنڈا کرے بجھا دے، فلیستنقع، اس کے لیے مفید رہے گا نا کہ فلیستنقع فی نہر جار، کہ کسی جگہ نہائے کہ وہاں پر نہر جاری ہو، یعنی اگر نہر جاری ہو تو ہی پانی بہ رہا ہو تو اس میں غوط لگائے، فلیستقبل جزینہ یا جرینہ، جس جانبی پانی بہ رہا ہوتا ہے نا تو اس کی اسی جانبی کیا کرے منہ کر کے اس میں غوطے لگائے، فیقول، اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی کہے کہ بسم اللہ اللہم اشف عبدک وصدق رسولک، یہ کلمات بھی کہے۔ یہ کس وقت نہائے اور کبھی کام کرے؟ فرمایا کہ بعد صلاۃ الصبح وقبل طلوع الشمس، کہ صبح صادق کے بعد طلوع شمس سے پہلے یعنی اس وقت کی بیچ میں ایسا عمل کرے۔ ولیغمس یا ولینغمس، ولیغمس فیہ ثلاث غمسات، 3 غوطے لگائے نہاتے وقت، 3 ایام، اور یہ عمل کتنے دن تک کرے؟ 3 دن تک۔ فَإِن لَمْ يَبْرَ، اگر اب اس کے بعد بھی ٹھیک نہیں رہا فی 3 دن میں، فَخَمْس، تو پھر 5 دن یہ عمل کرے، فَإِن لَمْ يَبْرَ فی 5 فَسَبْع، پھر 7 دن یعنی ایک ہفتے تک کرے، فَإِن لَمْ يَبْرَ فی 7، اگر ایک ہفتے میں بھی ٹھیک نہیں ہوا فَتِسْع، تو پھر 9 دن تک یہ عمل کرے، فَإِنَّهَا لَا تَكَادُ تُجَاوِزُ 9 بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ انشاءاللہ 9 دن سے آگے یہ بیماری نہیں بڑھے گی بلکہ کیونکہ دفع ہو جائے گی، زائل ہو جائے گی۔ هذا حدیث غریب۔ باب التداوی بالرماد یا بالرماد، رماد کس کو کہتے ہیں؟ راکھ، راکھ کے ذریعے علاج کرنا، دوائی کرنا۔ ایک ایسا ہوتا ہے اس وقت ہوتا ہے نا کہ اگر زخم جاری ہو جائے یا کوئی جگہ زخمی ہو جائے تیز چیز سے، داریدار چیز سے، تو پھر ان کا جو پشم ہوتا ہے نا وبر اس کو کہتے ہیں، اس کے جو بال اسی طرح اور بھی مختلف قسم کی چیزیں یا حصیر چھٹائی جو ہوتی ہے نا اس کو جلا کر اس کا جو راکھ ہوتا ہے بہت مفید ہوتا ہے کہ اس سے خون رک جاتا ہے۔ وبی قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن ابی حازم قال سئل سهل بن سعد سے پوچھا گیا، یہ ابو حازم سے کہتے کہ وانا اسمع، میں بھی سن رہا تھا کہ بأي شيء دوری جرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب زخمی کیے گئے تھے نا تو کس چیز سے اس کی دوائی کی گئی اور اس کا زخم والا جو خون بہ رہا تھا کس چیز سے رک گیا؟ فقال، فرمایا کہ ما بقی احد اعلم به منی، کہ کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جو اس کے متعلق زیادہ جانتا، مجھے معلوم ہے وہ یہ ہے کہ کان علی یأتی بالماء فی ترسہ یا ترسہ، کہ علی رضی اللہ عنہ اپنے ایک برتن میں یا ڈھال وغیرہ میں ترکش میں پانی لا رہے تھے، کوئی بھی چیز و برتن وغیرہ، وفاطمہ تغسل عنہ الدم، فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے اس زخم کے خون کو دھو رہی تھی، یعنی یہ خون لگا تھا وہ دور کر رہی تھی، وأحرق له حصیر، وأحرق له حصیرا ہے کہ میں اس کے لیے کیا کر رہا تھا؟ ایک چٹائی جلا رہا تھا۔ فحشی به جرح، پھر اس سے کیا کر دی گئی؟ اس راکھ سے وہ راکھ اس کے زخم پر لگا دی گئی، جب لگا دی گئی نا تو اس کا سارا خون بند ہو گیا۔ قال ابو عیسیٰ هذا حدیث حسن صحیح۔ باب ما قبل سے متعلق باب ابی قال حدثنا عبد الله بن سعید الاشج قال حدثنا عقبہ بن خالد السکونی عن موسى بن محمد بن ابراہیم التمیمی عن التیمی عن ابیہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا اذا دخلتم علی المریض، جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ نا فنفسوا له في اجله، تو اس کے اجل میں تطویل بیان کرو۔ نفس نفس تنفیس اصل میں اس کا معنی ہے کسی سے غم، قربت، تکلیف اور کلفت کو دور کرنا، اس سے امید کی باتیں کرنا تاکہ اس کی امید کیا ہو جائے؟ اچھی ہو جائے، اور اسی طرح سے اس کا دل خوش ہو جائے،
خوشدلی اس کی جائے، اسی طرح سے اس کے غم کو ہلکا کیا جائے. تو پنت سلو فی جلی ہی، یعنی اس کا غم ہلکا کرو، مانا اس کا زیادہ سے زیادہ یہ بنتے، یعنی یہ نہ کہو کہ تمہارا رنگ زرد ہو گیا ہے اور قریب ہے کہ آپ مر جائے. اسی طرح سے اسے گھبرا کر ٹینشن میں نہ ڈالے، ڈپریشن میں، بلکہ اس کو اچھی اچھی باتیں کر کے اور یہ کہتے کہ یار جو بیماری سے پریشان نہیں رہنے سے تمہارے گناہ کیا ہو جاتے، گر جاتے، پاک ہو جاؤ گے اور اللہ تمہارے درجات کو بڑھا دے گا اگر ہمارے لیے بھی دعا کرو. تو اس طرح سے اچھی اچھی باتیں اس کو سنائے کہ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ الشَّيْءَ، سے تو اس کی بیماری دور نہیں ہوتی، صرف دل خوش ہوگا نا، وہ یطیب نفس، اس کا دل آپ سے خوش ہو جائے گا اور دل اس کا ہلکا کر دے گا. هذا حدیث غریب. ابواب الفرائض یا ابواب فرائض کے متعلق. فرائض فرض کی جمع ہے. فرض سے مراد سے عام احکام مفروضہ مراد ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے، اس سے میراث کے جو احکام ہے وہ مراد ہے. اس سے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے یہ مسائل احکام آئے ہیں. میراث ورث یرث، وارث ہونا، اور اورث یرث ایراث کا کیا معنی ہے؟ کسی کو وارث بنانا، یعنی ایک آدمی مر جائے نا، وہ کیا ہوگا؟ مورث. اور جو اس کا بن رہے بعد والا، اس کو کیا کہتے؟ وارث. انبیاء کرام علیہ السلام جب وفات ہو جائے نا تو ان کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت جب وفات ہو جائے نا، ہم میں سے کوئی نہ تو وارث ہوتے ہیں کسی سے، اگر کوئی ہمارا مر جائے نو ہم سے کوئی اور میراث لے کے جاتا ہے، جو کچھ ہم سے رہ جاتا ہے اس کا صدقہ ہوتا ہے. اور عام انسان میں کیا ہوتا ہے، یہ میراث جاری ہو جاتی ہے کہ جو مال اس کا ہوتا ہے نا، اس سے بڑی محبت اس کی ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے آقابہ اولاد وغیرہ اس کو کیا کرے، حاصل کرے. شروع اسلام سے پہلے میراث میں عورتوں کو کوئی حق نہیں تھا، عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی، نہ جاہلیت کے زمانے میں، نہ یہود و نصارہ کی دین میں، نہ ہندو مت میں، نہ کسی اور مذہب میں. سارے کے سارے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ عورت کیا ہے، ہمارے لیے ایک مصیبت ہے، خاتون ہمارے لیے ایک بلا ہے، ایک آزمائش ہے. اور بعض مذہبوں میں، بعض دینوں میں وہ کیا کرتے تھے، عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے اور عورت کو انسان کا حق نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ غیر انسان اس کو سمجھتے تھے. ہر طرح کا ظلم عورت پر ڈھاتے تھے اور اسی طرح سے ظلم کا نشانہ بنائی ہوا تھا لوگوں نے. لیکن دین اسلام جب آ کر اس نے ساری جاہلیت کو لات ماری اور فرمایا کہ جیسے مرد کا حق ہے نا، اسی طرح عورت کا بھی حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے جس طرح کی مرد کے احترام کا حکم دیا ہے نا، اور اسی طرح سے ان کے حقوق کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اور اسلام نے آ کر لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھیں عورت کیا ہے، تمہارے لیے محترم ہے اور تمہاری طرح ان کا بھی کیا ہے، مال میں حق ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ مرد کو ان پر کیا ہے، ایک درجہ افضلیت ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ پھر عورتوں کو کیا کرے، ہر طرح کے حقوق سے محروم کرے. آج کل بھی اس طرح سے ہو رہا ہے نا کہ مغربی لوگ اور اسی طرح سے یہود و نصارہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا، عورت کو گھر کے اندر پنجری کی طرح بند رکھا ہے. جیسے پنجرے میں کوئی پرندہ بند رکھا جاتا ہے نا، تو عورتوں کو بھی گھر کے اندر کیا کر دیا ہے، محبوس کر رکھا ہے، پردے کے اندر محبوس کر رکھا ہے. اس کی آزادی تم مسلمانوں نے چھینی ہے
عورت کو تم نے کیا کر دیا ہے؟ برباد کر دیا ہے، اس کی آنکھیں بند ہے، صرف آسمان کو دیکھ سکتی ہے، باہر کے ماحول میں نہیں چل پھر سکتی، باہر کے ماحول سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، مرد سے شانہ بشانہ چل کر کام اور محنت نہیں کر سکتی، تو اس طرح سے کیا ہوگی؟ ترقی بھی کیا ہوگی؟ خراب ہوگی، ترقی نہیں ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ عورتوں پر یہ ظلم ہے کہ ہر طرح کے منتفعات سے، لذات سے، حضوظ سے اور مزوں سے آپ لوگ محروم کر رکھے ہیں ان کو۔ لیکن ٹھیک بات یہ ہے نا کہ افسوس کی بات ہے کہ جو نصارا، جو یہود اور ہندو مذہب کے لوگ اور اس طرح سے دیگر مذاہب کے لوگ جو عورتوں کو تو پہلے انسان نہیں سمجھ رہے تھے، عورتوں کو تو پہلے انسان کا نام بھی نہیں دیتے تھے، اب وہ آ گئے تہذیب سکھانے کے لیے، اب وہ آ گئے عورتوں کو حق دینے کے لیے۔ یعنی جو انسان کیا کر رہا تھا؟ عورت کی زندگی چھین رہا تھا، عورت کی عزت کو کیا کر رہا تھا؟ پامال کر رہا تھا، اب وہ ہمیں درس دینے آ گیا، اب وہ ہمیں سکھانے آ گیا، اب وہ ہمیں سمجھانے آ گیا کہ نہیں، عورتوں کو کیا کر دو؟ حقوق دو، عورتوں کو آزادی دو، اور اسی طرح سے عورتوں کو کیا کرو؟ مرد کے ساتھ شانہ بشانہ چھوڑ دو تاکہ وہ بھی کما سکے نا، کسی اور کی محتاج نہ رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ بالکل ہی کیا ہے؟ بدلیل بات ہے نا، اور بہت ہی کیوں نہیں کی مخالف بات ہے کہ پہلے کچھ کہہ رہے تھے اور اب کچھ اور کہنے لگے۔ لیکن دین اسلام نے تو بہت ہی عزت دی ہے، دین اسلام تو کہہ رہے کہ عورت کے لیے یہی آزادی ہے، وہ کیا رہے؟ گھر میں رہے، کیونکہ عورت ایک قیمتی موتی کی طرح ہے، ایک قیمتی لال و جوہر اور گوہر کی طرح ہے، اور کوئی آدمی جو نا اپنے پیسے، سونا، زیور، چاندی، موتی، لال، گوہر، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں نا، یاقوت، زمرد، مروارید وغیرہ، یہ کوئی باہر نہیں ڈالتا دروازے سے باہر پھینک دے، بلکہ ہر آدمی اس کے لیے صندوق کے اندر کچھ اور چھوٹے چھوٹے صندوق رکھ دیتے ہیں نا، کہ اس کے اندر کچھ کپڑوں کے اندر یہ قیمتی چیز رکھو تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اسی طرح اسلام نے بھی کیا بنایا ہے؟ عورت کو موتی کی طرح بنایا ہے، مروارید کی طرح بنایا ہے کہ اس پر اجنبی کی نظر نہیں لگنی چاہیے، کسی کی خبیث اور ہوسناک نظر اس پر نہیں لگنی چاہیے، صرف کیا رہے؟ اس کے محارم اور اس کا شوہر اس کو دیکھ سکے، کہ کیا بنے؟ گھر کا چراغ بنے، نہ کہ شمع محفل۔ تو یہ حق تو اللہ رب العزت نے دیا کہ اس میں عورت کا زیادہ حق ہے، کیونکہ اگر عورت کو ہم مکشوف کریں، بے پردہ کریں، آزادانہ طور پر، جیسے کہ مغربی عورتیں ہیں، نیم عریان یا مکمل عریان، تو اس میں عورت کی کوئی عزت نہیں، ہر کسی کے لیے تو ایک ٹیشو پیپر بنے گی، استعمال کرے پھر پھینکے، استعمال کرے پھر پھینکے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے، یعنی اسلام نے، دین اسلام نے عورت کو میراث والا حق بھی دیا، مغربی معاشروں کی طرح نہیں، اسی طرح سے دوسرے ادیان کی طرح نہیں کہ انہوں نے اس کا حق چھین رکھا تھا، لیکن اسلام نے آ کر فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جیسے مذکر کا حصہ ہے نا، اسی طرح عورت کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اسی کے متعلق بہت سارے حدیث، نصوص اور آیات آ گئی کہ جس میں فرمایا گیا کہ تم میراث نہ چھینو، عورتوں کو ان کا حق دو۔ تو اسی کے متعلق فرمائے کہ اس میں تمام مسئلے مردوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے۔ باب ما جاء فی من ترک مالا فلورثته، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ جو کوئی مال چھوڑے نا تو یہ اس کی ورثہ کے لیے ہوگا۔ وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ترک مالا فلأہلہ، جو کوئی مر کر اپنا مال چھوڑنا تو اس کے اہل و عیال کے لیے ہوگا۔ ومن ترک ضیاعا، اگر کوئی کیا کرے؟ زمین چھوڑے یا کوئی ایسا قرضہ چھوڑ یا دین چھوڑنا کہ جس کے ادا کرنے پر قادر نہ رہے، تو یہ شروع اسلام میں تک پہیلیا، اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اور ضیاع ان زمین کو بھی کہتے جو لا وارث ہو، یعنی اس کو کوئی وارث ہو نہیں، مرنے کے بعد ایسے کہ ویسے رہ جائے نا، تو پھر اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جو زمینیں ہو، پلاٹ ہو وغیرہ وغیرہ،
تو بیت المال میں جمع ہوگی، اس کے لیے الگ مد، اس کو ضیاع کہتے ہیں، اسی طرح سے ضیعات اس کو کہتے ہیں. لیکن یہاں پر جو ضیاع ہے نا یہ ضیاع ہونے کے معنی میں ہے کہ اگر کوئی ایسا ہونا تو پھر اس کی ذمہ داری مجھ پر ہوگی. هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اطول من هذا واتم. وفي الباب عن جابر وانس فمعنى قول من ترك ضياعا كيمن ضائعا ليس له شيء. اگر ایک آدمی اتنا کیا ہو گیا، کنگال ہو گیا، اتنی دیوالیہ ہو گیا، مقلص بن گیا کہ لیس له شيء، اس کے پاس کچھ ہی نہ رہے پہلیا، تو پھر میں کیا ہوگا، اسی کے لیے ہوگا، یعنی وہ اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. یقول انا اعوله وانفق عليه، وہ میرے عیال میں ہوگا، اس کی محنت اور نفقہ مجھ پر آئے گا، یعنی میں دوں گا بطور تفضل و احسان کے. باب ما جاء فی تعلیم الفرائض، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ فرائض کی تعلیم دو. قرآن کریم کو کسی کو احکام فرضیہ واجبہ اور اس کے علاوہ میراث بھی کہ اگر اسی کو سکھاؤ، کیونکہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہی بھی ہے کہ جب لوگ میراث کو نہ سمجھ سکے اور میراث کے متعلق نہیں جانیں گے تو سمجھ لو کہ قیامت کے علامات میں سے بھی ایک علامت واضح ہو گئی ہے. جیسے کہ بہت سارے لوگ ہیں کہ میراث کے مسائل کو نہیں سمجھ پاتے، تو اس کے متعلق فرمایا کہ اس سے غفلت نہ کرو بلکہ سیکھنے میں خوب محنت اٹھاؤ. وفي قال حدثنا عبد الله بن واصل قال حدثنا محمد بن القاسم الاسد قال حدثنا بن دكان قال حدثني عوف عن شهر بن حوشب عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم الفرائض والقرآن فرائض احکام وغیرہ کے علاوہ میراث بھی سیکھو اور قرآن کریم بھی سیکھو. وعلم الناس، لوگوں کو بھی سکھاؤ. فإني مقبوض، کیونکہ میں ایک دن یہاں سے جانے والا ہوں. قبض کیا جانے والا، کیا معنی میں ہمیشہ نہیں رہوں گے دنیا میں. هذا حديث فيه اضطراب ورواه ابو اسامه هذا الحديث عن عوف عن رجل عن سليمان بن جابر عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك الحسين بن قريش قال حدثنا ابو اسامه بهذا نحو بمعناه. باب ما جاء في ميراث البنات، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ بیٹیوں کا میراث میں حق ہے اور پہلے لوگ نہیں دیتے تھے. وبه قال حدثنا عبد الله بن حميد قال اخبرنا زكريا بن علي قال اخبرنا ابو عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، جابر سے کی روایت فرماتے کہ جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ سعد بن الربیع کی جو بیوی تھی نا اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئی اور پوچھا فقالت یا رسول اللہ ہاتان ابنتا سعد بن الربیع، کہ سعد بن الربیع کی دو لڑکیاں ہیں. قتل ابوهما معك یوم احد شہیدا، کہ اس کے والد صاحب آپ کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو گئے ہیں. وان عمهما اخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان الا ولهما مال، کہ ان کے جو چچا ہے نا اس نے ان کا مال لیا ہے، چھین لیا ہے، نہیں دے رہا اور نکاح بھی نہیں کیا جاتا ان کا، کیونکہ مال کے بغیر تو ہوتے ہی نہیں نا، اور نکاح بھی خود بھی نہیں کرا رہے نا، اس کے جو بیٹے ان سے ان کا نکاح نہیں کرا رہا، کیونکہ جاہلیت میں سے یہی ہو رہا تھا نا کہ اگر لڑکی چچا زاد لڑکی حسین ہوتی، مال زیادہ ہوتا پھر تو نکاح کر لیتے، لیکن اگر حسین بھی نہ ہوتی نا، مال زیادہ ہو تو اس کے پاس تو تب بھی نکاح کر لیتے، لیکن اگر اس کے پاس نہ مال ہوتا اور نہ حسین ہوتی نا تو پھر اس کو ظلم کا نشانہ بناتے، نہ تو خود نکاح کرتے نہ کراتے، ہوا میں لٹکاتے، معلقہ بناتے. اور ایسا بھی ہوتا تھا نا کہ اگر بہت ہی زیادہ بدصورت ہوتی، مال بھی ہوتا تو پھر زیادہ مجبور کر لیتے تھے، نکاح نہیں کرائیں گے آپ کا جب تک آپ مال سے کیا نہ ہو جائے، دستبردار نہ ہو جائے. تو دستبردار کرانے کے لیے بہت ہی تنگ کرتے، آخر وہ کیا ہو جاتی، تنگ ہو جاتی کہ چلو لو مال لیکن ہمارا کیا کرو، پیچھے چھوڑ دو. تو اس نے بھی ایسا کہا کہ نہ تو نکاح کرایا جاتا ہے جب تک مال نہ ہونا. قال، تو اللہ رب پیغمبر سے فرمایا کہ یقضی اللہ فی ذلک، اللہ اس کے متعلق فیصلہ فرمائے گا، ذرا آپ انتظار کیجیے. فنزلت آیت المیراث، میراث کی تو اتر گئی. فبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی عمہما فقال، پیغمبر علیہ السلام نے ان کے چچا کو یہ حکم دے کر
بھیجا کہ اعط ابنتی سعد الثلثین واعط امہم الثمن، کہ آپ ایسا کریں نا کہ جو سعد کی دو بیٹیاں ہیں نا ثلثین اس کو دے، ثلثین مانے 2/3، اور اس کی جو ماں ہے نا 8 ثمن اس کو کہتے ہیں، اس کی ماں کو دو، کہ جب اولاد موجود ہے تو پھر ماں کو کیا دیا جاتا ہے 8 دیا جاتا ہے، وہ ما بقی فہو لک، ہاں جو باقی رہے نا تو بطور عصبہ کہ وہ آپ کے لیے ہوگا۔ هذا حدیث حسن صحیح لا نعرف الا من حدیث عبداللہ ابن محمد ابن عقیل وقد رواه شریک ایضا عن عبداللہ ابن محمد ابن عقیل۔ تو دیکھیے میراث جیسے دوسرے احکام پر زنا نہ دینا حرام ہے، سود کی طرح یہ کیا ہوگا مردار ہوگا انسان کے لیے، اگر میراث کا کیا کھائے کسی کا حق کھائے، یا اپنی بیٹیوں کو یا اسی طرح سے لڑکیوں کو جس کا بھی حق بن رہا ہے نا عورتوں میں سے، اگر ان کا میراث کسی نے چھین لیا کھا لیا تو یہ کیا ہوگا ان کے لیے کبیرہ گناہ ہوگا، سود اور رشوت کی طرح خنزیر کی طرح مردار ہوگا یہ مال اس کے لیے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ وہ کیا کرے تمہارے لیے میراث معاف کرے، جیسے بعض کیا کراتے ہیں یہ چال کراتے اور یہ چال چلاتے ہیں نا کہ اپنی عورتوں سے جو ان کی کیا بنے میراث میں کوئی حصہ لینا، تو پھر ان کو یا تو تنگ کر لیتے یا کہہ رہے تھے کہ آپ معاف کرتی ہوئی یا نہیں، تو شرم کے ماری اسی طرح سے مجبور ہو کر معاف کرتی ہے نا، تو اس سے میراث معاف نہیں ہوگی۔ اسی طرح مہر کے مسئلے میں بھی لوگ کیا کرتے ہیں عورت کو ذرا کچھ چال وال کر کے اس سے مہر وغیرہ معاف کراتے ہیں، تو اس سے معاف نہیں ہوگا۔ پہلے آپ کیا کریں میراث دے، اسی طرح سے مہر دے، جب اس صندوق میں رکھے نا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے کہ آپ کو دیتے ہیں یا نہیں۔ باب ما جاء فی میراث بنت الابن مع بنت الصلب، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی بیٹی موجود ہے نا، بنت صلب کس کو کہتے ہیں اپنی بیٹی، اور اس طرح سے نواسی یا پوتی موجود ہے تو اس کا میراث میں کیا حق ہوگا۔ وبه قال حدثنا حسن بن عرفة قال اخبرنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن ابي قيس الاودي عن فضيل بن شرحبيل قال جاء رجل الى ابي موسى وسليمان بن ربيعه، کہ ایک شخص ابو موسیٰ اور سلیمان بن ربیعہ کے پاس آگے مسئلہ پوچھنے کے لیے، فسألهما عن ابنة وابنة ابن واخت لاب وام، کہ ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے اور اس کے علاوہ ایک بہن ہے، بہن اخت عینی اس کو کہتے کہ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو، تو ان کا کیا کیا حساب بنتا ہے۔ فقالا انہوں نے یہ مسئلہ بتایا کہ للابنۃ النصف، کہ بیٹے کے لیے آدھا حصہ ہوگا، مثلا 6 لاکھ روپے ہے نا تو اس میں سے 3 لاکھ اس کے لیے ہوں گے بیٹی کے لیے، وللأخت من الاب والام ما بقیا، اور جو کیا ہے اس کی بہن ہے نا عینی تو بقیہ اسی کا ہوگا۔ وقالا، اور پھر انہوں نے اس سے یہ کہا اس آدمی سے کہ لہو انطلق الى عبداللہ بن مسعود کے پاس بھی آپ جائیے، ان سے یہ مسئلہ پوچھنا، فسألہ فإنہ سیتابعنا، کہ وہ ہماری متابعت کریں گے اس بات میں، ہماری طرح جواب آپ کو دیں گے۔ فاتا عبداللہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ سے کے پاس تھا کہ فذکر لہو ذالک، سب کچھ بتا دے کہ میں نے اس طرح سے مسئلہ پوچھا تو ان دونوں سے یہ بات بتائی، واخبرہ بما قالا، اور ان کا جواب بھی بتا دیا۔ قال عبداللہ صاحب نے فرمایا کہ انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک نہیں کیا، لقد ضللت اذا وما انا من المهتدین، کہ اگر میں نے ان کی بات مانی نہ تو میں غلط ہو جاؤں گا، گمراہ ہو جاؤں گا، ٹھیک راستے پر نہیں چلوں گا۔ ولكن يقضي فيها كما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر نے جو فیصلہ فرمایا اسی کے مطابق میں فیصلہ کروں گا۔ للابنۃ النصف، جس کی کیا ہے بیٹی ہے نا سلبی بیٹی، اس کے لیے آدھا حصہ ہوگا مال کا، کوئی اور وارث ہے نہیں، صرف یہی 3 ہے۔ وللابنۃ الابن، اور جو پوتی ہے السدس، اس کو 6واں حصہ دیا جائے گا، تکملۃ الثلثین یا تکملۃ للثلثین، کہ 2 ثلثین کی تکمیلی کے لیے 6واں حصہ دیا جائے گا۔ کیا معنی دے گے؟ اگر مال کے آپ حصے بنا دیں، مثلا 6 لاکھ روپے سمجھ لو کہ اگر 6 لاکھ ہے اور اس میں سے جب آپ آدھا دیں گے نا بیٹی کو تو کتنے دیں گے؟ 3 لاکھ دیں گے، 3 لاکھ باقی رہیں گے نا، تو اس میں سے 6واں حصہ کتنا بنتا تھا؟ 6 لاکھ میں 1 لاکھ جو ہے وہ 6واں حصہ بن رہا تھا، سدس اس کو کہتے ہیں۔
تو یہ سدس سب کس کو دیا جائے گا؟ بنت الابن یعنی پوتی کو دیا جائے گا، تاکہ اسے ثلثین کا کیا ہو جائے؟ تکمیل ہو جائے۔ کیا مانا ثلثین کا؟ کہ 2/3 کہ 6 لاکھ میں 2/3 کتنے بنتے؟ 4 لاکھ بنتے نا، 1/3 2 لاکھ، دوسرا تہائی 2 لاکھ، تیسرا تہائی 2 لاکھ، 6 لاکھ بن گئے۔ تو جب یہ 1 لاکھ 3 لاکھ کے ساتھ ملا ہونا تو کتنے بن جائے گی؟ 4 لاکھ۔ تو 2 ثلثین ہو گئے نا، کہ جب لڑکیاں کیا ہوئی سے زیادہ تو پھر ثلثین دیا جاتا ہے۔ وَلِلْأُخْتِ مَا بَقِيَ، اور جو بقیہ بچانا تو اس کو دیا جائے گا؟ بہن کو دیا جائے گا۔ هذا حدیث حسن صحیح وبقیت الودی اسمه عبد الرحمن بن ثروان کوفی وقد رواه أيضا شعبة عن أبي قيس۔ باب ما جاء في میراث الإخوة من الأب والأم، یہ اس میراث کے متعلق بتا رہے کہ وہ بھائی جو اعینی ہو، اعینی بھائی کس کو کہتے ہیں؟ ماں باپ دونوں کی طرف سے ہو۔ وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان بن ابي اسحاق عن الحارث بن علي رضي الله عنه قال، علی رضی اللہ فرمائے کہ دیکھیے انکم تقرؤون هذه الآیہ، تم تو قرآن کریم یہ آیت پڑھ لیتے ہو نا کہ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، کہ اس میں کیا آیا ہے کہ بعد اس کی کیا وصیت کرے یا کوئی دین ہو، تو اس کا کیا معنی کہ پہلے دین کا ادا کرنا واجب ہے نا، اگرچہ وصیت کا ذکر پہلے ہے کہ من بعد وصیۃ توصون بها او دین، ذکر تو آیت میں پہلی وصیت کا ہی بطور تاکید و اہمیت کے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ پہلی وصیت نافذ کرے، دین بعد میں ہے لیکن مقدم ہے وہ کہ پہلے آپ کیا کرے؟ دین ادا کرے، اگر کسی میت پر دین ہے، دین کے بعد وصیت وغیرہ احکام نافذ ہوں گے۔ طرح کی فرمائے کہ وَأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضى بدین قبل الوصیہ، کہ آپ علیہ السلام نے وصیت سے پہلے دین کا فیصلہ فرمایا تھا کہ پہلے دین ادا ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ، اور جو اعیانی بنی الامنا، اعیانی بنی الام سے کیا مراد ہے؟ یعنی اعیانی بھائی کہ یریثون دون بنی العلات، کہ جب وہ موجود ہونا تو بنو العلات جو ہے نا صرف باپ کی طرف سے وہ وارث نہیں ہوں گے، محروم ہوں گے۔ الرجل یرث اخاه لابیہ وامہ دون اخیہ لابیہ، کہ آدمی وارث بنتے اس بھائی کا نا جو ماں باپ دونوں کی طرف سے، نہ کہ صرف باپ کی طرف سے۔ وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا زكريا بن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن الحارث بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان قال اخبرنا ابو اسحاق عن الحارث بن علي رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات، هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث بن علي، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحديث والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم۔ باب میراث البنین مع البنات، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ اگر بیٹے بھی موجود ہے بیٹیاں بھی موجود ہے نا تو پھر تو ظاہر سی بات ہے نا کہ لڑکے کو دگنا حصہ دیا جائے گا اور لڑکی کو یک گنا حصہ دیا جائے گا۔ مثلا ایک لڑکا ایک لڑکی اگر رہے اور پیسے 3 لاکھ ہے نا تو پھر 3 لاکھ میں سے 2 لاکھ لڑکے کے ہوں گے اور 1 لاکھ لڑکی کے ہوں گے۔ وبه قال حدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرحمن بن سعد قال اخبرنا عمرو بن ابي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال، یہ فرما رہے کہ جاءني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نے کہ پیغمبر سے میری عزت کے لیے آگئے، وانا مریض میں بیمار ہوتا في بني سلمہ کی قبیلے میں لوگوں میں، فقلت میں نے کہا یا نبی اللہ کیف اقسم مالی بین ولدی یا ولدی کہ میں اپنے بچوں اور اولاد کے درمیان اپنے مال کو کیسے تقسیم کروں گا؟ فلم يرد علی شان، مجھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب اس وقت نہیں دیا۔ فنزلت یہ آیت نازل ہوگی کہ یسیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں اولاد کے متعلق یہ حکم فرماتا ہے کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ مرد کو دو لڑکیوں کا حصہ دیا جائے گا، یعنی اگر لڑکا ہونا تو 2 لڑکیوں کا حصہ اس کو دیا جائے گا اور لڑکی کو 1 گنا ملتا ہے۔ الآیہ هذا حدیث حسن صحیح وقد رواه ابن عیینہ وغیرہ عن محمد بن المنکدر عن جابر۔ باب میراث الاخوات، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے بہنوں کی میراث کے متعلق۔ وبه قال حدثنا فضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال فرما رہے کہ مرضت، میں بیمار ہو گیا تھا، فاتانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی نے میری عیادت کی، علیہ السلام آئے تھے، فوجدنی قد اغمی علی، تو دیکھا مجھے کہ میں بے ہوش تھا، اس وقت فاتانی ابو بکر وہما ماشیان، جو میرے پاس آ گئے نا تو وہ دونوں پیدل آ گئے، تو بکر صدیق سے بھی ساتھ تھے،
فتوضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے وضو کیا فصب علی من وضوئه اس کی وضو والا جو پانی تھا نا اس نے مجھ پر کچھ پانی ڈالا ففقت تو میرے کو آ گیا کہ پاپا مجھے ہو گیا فقلت میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیف اقضی فی مالی کہ میں اپنے مال میں کس طرح سے فیصلہ کروں اور کس طرح سے ادا کروں اور کئی فاصلہ فی مالی کیا کروں اپنے مال کے متعلق فلم یجب نشین مجھے کچھ ایسا جواب نہیں اس کے متعلق وقان لو تسع حوات اور اس کے نور لہنی تھی حتی نزلت آیت المیراث ایت نازل ہوگی کہ یستفتون کا کہ آپ سے مسئلہ پوچھ رہے فتویٰ طلب کر رہے قل اللہ قل آپ کی دیجئے کہ اللہ یفتیکم فی الکلالہ کہ اللہ تمہیں کلالہ کے متعلق یہ حکم دے رہے کلالہ اس کو کہتے ہیں نا ایک آدمی مر جائے اور اس کے لیے تو کوئی ولد ہو نہ والد ہو اس کو کلالہ کہتے ہیں کہ ظاہر سی بات ہے نا کہ اس صورت میں سارا مال کس کا ہوگا انہی کا ہوگا جو موجود ہو الآیہ قال جابر فیہ نزلت هذا کہ فیہ نزلت یہ آیت میری متعلق نازل ہو گئی هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء فی میراث العصبۃ باب اس کے متعلق کہ عصبہ کو میراث دینا وغیرہ اس کی کیا احکام ہے عصبہ کی تو اسی اقسام ہوتی نا عصبہ بنفسی عصبہ بغیر عصبہ مع غیرہی تو جو بھی ہونا ان کو عصوبت کی وجہ سے کیا ملتا ہے میراث ملتی ہے وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام فرمایا قال الحق الفرائض باهلها کہ جو اس کے حال ہونا فرائض حصے جو ہے نا ذوی الفروض کو کیا کرو دو ملاؤ وما بقیا پس جو کچھ باقی رہے فہوا لأول رجل مذکر ان میں سے جو آدمی مذکر ہونا جو زیادہ قریب بن رہا اولا من زیادہ قریب اس کو دیا جائے گا وبی قال حدثنا عبد بن حمید قال اخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن ابن طاووس عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا باب ما جاء في میراث الجد اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں جد کے متعلق جد من دادا وغیرہ کی جو میراث ہوتی ہے وبی قال حدثنا الحسن بن عرفہ قال حدثنا يزيد بن هارون عن حمام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حسین قال فرمائے کہ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص پیغمبر کے پاس آیا فقال کہا کہ ان ابن ابنی ماتا کہ میرا پوتا مر گیا ہے نواس وغیرہ پوتا اس کو کہتے ہیں ابن ابنی کے کیا معنی کہ میرا پوتا مر گیا ہے پاپا تو چکا ہے فمالی میں نے میرا جس کی میراث سے مجھے کیا ملے گا میرا کیا حق ہے اس میں کیا حصہ مجھے دیا جاتا ہے فقال فرمائے کہ لکا سدس چٹا حصہ آپ کو دیا جائے گا فلما والا جب وہ جا کر جانے لگا جب وہ پیچھے یعنی جب اس نے پیٹ پھیر کر جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے آواز دی کہ آ جائیے اور اس نے کہا کہ فقال لکا سنا اور دوسرا سدس بھی آپ کو ملے گا فلما والا جب وہ اس طرح سے جانے لگا تھا وہ کہا کہ قال ان السدس الاخر لك طعمه یہ دوسرا سدس دیا جاتا ہے نہیں حصے کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ حصہ آپ کو مل رہا ہے کیونکہ کوئی اور ہے نہیں کہ جس کو حصہ دیا جائے تو یہ زائد حصہ ہے آپ کے لیے هذا حدیث حسن صحیح وفي الباب عن معقل بن يسار باب ما جاء في میراث الجدة باب جدہ یعنی دادی کی میراث کے متعلق وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال قبيصة وقال مرة عن رجل عن قبيصة بن ضبيب قال اس حضرت سے ایک روایت نقل کی ہے فرما رہے کہ جاءت الجدة ام الام او ام الاب الى ابي بکر رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ نانی آ گئی ام الام کا کیا معنی نانی ام الاب معنی دادی ابو بکر صدیق سے کے پاس آئی فقالت پوچھنے کی ان ابن ابنی میرا جو پوتا ہے نا او ابن او ان ابن او ان ابن بنتی میرا جو نواسا ہے نا مات وفات ہو چکا ہے وقد اخبرت ان لی فی الکتاب حقا اور پھر اس نے بتایا یا یہ کہا کہ وقد اخبرت مجھے بتایا گیا ہے کہ ان لی فی الکتاب حقا کہ قرآن کریم میں بھی میرے لیے حق ہے نا
کیونکہ جو اس سے بیان کی گئی اس میں میرا بھی حق بنتا ہے، میں بھی کیا ہوں ایک وارث ہوں۔ فقال ابو بکر صاحب نے کہا کہ ما اجد لکی فی الکتاب من حق، کہ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ کتاب اللہ میں آپ کے لیے کوئی حق ہو، کوئی ایسا ہو۔ وما سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا لکی بشیء، اور میں نے تو آپ علیہ السلام سے بھی کچھ نہیں سنا کہ اس طرح کی دادی انانے کے لیے آپ علیہ السلام نے کچھ فیصلہ کیا ہو۔ وتعالى الناس، آپ ذرا انتظار کیجیے گا، آپ ذرا انتظار کریں نا، میں لوگوں سے مسئلہ پوچھ لیتے ہیں علماء حضرات سے۔ قال کہ فرمانا کہ فسأل الناس، علماء فقہا حضرات سے، ابوبکر صدیق سے اور مسئلہ پوچھا۔ آپ لوگ مراد نہیں پکڑے، لوگ علماء محدثین و اکثر علماء سے، صحابہ حضرات مجویدین مقرئین علماء مشایخ سے بھی زیادہ علم رکھتے تھے۔ فشہد المغیرۃ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ نے گواہی دی تھی، یہ مسئلہ بتایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها السدس، کہ دادی انانی کو آپ علیہ السلام نے چھٹا حصہ دیا ہے میراث سے۔ قال پر آگے فرمایا کہ ومن سمع ذلك ومن سمع ذلك معك، اے مغیرہ یہ بات آپ کے ساتھ کسی اور نے سنی ہے یا نہیں؟ قال فرمایا کہ محمد بن مسلمہ نے بھی سنی ہے۔ قال فرمایا کہ فاعطاها السدس، کہ اس کو بھی کیا ہے، اس نے فرمایا محمد بن مسلمہ نے کہ آپ علیہ السلام نے سدس دیا ہے۔ ثم جاءت التي تخالفها الى عمر، ثم جاءت التي پھر وہ آ گئی تخالفها الى عمر، جو عمر سے کے پاس آتی تھی۔ قال سفیان نے کہ فرمایا کہ وزادنی فیہ معمر عن الزہری ولم احفظ عن الزہری ولکنه حفظته یا حفظته من معمر ان عمر قال، کہ عمر صاحب نے فرمایا کہ دوسری دادی بھی آ گئی تھی نا، عمر صاحب نے ان کے لیے فیصلہ کیا کہ قال ان اجتماعتما فہوا لکما، کہ تم اگر دو ہو یا ایک ہو یا دو سے زیادہ ہو نا، ان کے لیے یہی بات ہے کہ یہی ایک حصہ دیا جائے گا، چھٹا حصہ۔ وَأَيَّتُكُمْ انفردت بِهِ فَهُوَ لَهَا، اگر ایک ہو تو سارا کا سارا حصہ اسی کا ہوگا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَنصَارِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عن عثمان بن اسحاق بن خرشہ عن قبیصة بن ذؤیب قال، وہی حدیث کی فرما رہے جاءت الجدۃ الی ابی بکر رضی اللہ عنہ، ایک دادی ایک مرتبہ ابو بکر صدیق سے کے پاس آئی، فسالت میراث کے متعلق کہا کہ دے مجھے۔ فقال لها، تو حضرت نے اس سے فرمایا کہ مالک بی کتاب اللہ شیئن و مالک بی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئن، کہ آپ کے لیے تین دونوں میں کچھ حصہ نہیں بن رہا، نہ حدیث میں ہے نہ قرآن میں۔ فرضی آپ چلی جائے حتی الناس، لوگوں سے میں ذرا پوچھ لیتا ہوں، بس الناس لوگوں سے جب مسئلہ پوچھے، فقال المغیرۃ بن شعبہ نے کہا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطاها السدس، کہ وہ اس وقت موجود تھا جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ دینا تھا نا، تو چھٹا حصہ دیا تھا۔ فقال پھر ابو بکر سے پوچھا کہ حل ما کا غیر آپ کے لوگ اور بھی ہے؟ فقام محمد بن اسلامہ رضی اللہ کھڑے ہو گئے۔ فقال اس نے کہا مثل ما قال المغیرہ بن شعبہ، جیسے مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ بالکل ایسے ہی تھا۔ فانفذه لها، ابو بکر ان کے لیے چھٹا حصہ کیا کر دیا، نافذ کر دیا، نے دے دیا۔ قال کہ فرما رہے کہ ثم جاءت الجدۃ الاخرى، پھر دوسری دادی آ گئی الى عمر بن الخطاب رضی کے پاس، فسالت میراث متعلق اس نے کہا پوچھا کہ یار میں نے مانگا، فسالت کو کیا میں نے مانگا۔ فقال اس نے بھی یہی کہا کہ مالا کی فی کتاب اللہ شیئن ولکن هو ذلك السدس، کوئی سدس سے نا بس، فإن اجتمعتما فی، اگر تم دونوں اس میں جمع ہو جائے نا، فہوا بینکم، وہ تمہیں آدھا ہوگا، اس میں تقسیم کرے، وریتکما خلت بھی، کہ جو کیا رہی اکیلی رہی اس کے متعلق بھی اور نہ ہو، فہوا لہا، سارا ایسا اسی کا ہوگا۔ هذا حدیث حسن صحیح وهو سمع من حدیث ابن عین وفی الباب عن بريدة وفی الباب عن بريدة باب ما جاء في میراث الجدۃ مع ابنها، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر مثلا کوئی مر جائے نا اور اس کا بیٹا بھی ہو اس میت کا، اور اس کی دادی بھی ہونا، اس کی تو دادی بنتی ہوگی، اور جو اس کا مر گیا ہے وہ کیا ہوگا، اس کا شوہر ہوگا نا، تو اسی کے متعلق فرما رہے کہ باب ما جاء فی میراث الجدۃ مع ابنها، کہ اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کی دادی بھی ہے، تو بیٹا اور دادی جمع ہو جائے تو اس صورت میں میت سے جو ورثہ متروکہ مال باقی بچہ ہے تو اس میں سے کیا کیا حصہ دیا جائے گا، تو اسی کے متعلق کہہ رہے ہو۔ بھی قال حدثنا حسن بن عرفہ
قال اخبرنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي المسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال الجدة مع ابنها انها اول جدة اطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم سدسا مع ابنها وابنها حي. عبداللہ بن مسعود کے متعلق فرمایا کہ وہ جدہ جو اپنے بیٹے کے ساتھ آئی تھی نا، یہ پہلی جدہ تھی، دادی تھی کہ اس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے استحساناً جو ہے یعنی بطور احسان کے اور کرم کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کے ساتھ چھٹا حصہ دیا تھا، یعنی کوئی فرض حصے کے طور پر نہیں تھا، ویسے احسان اور طعمہ کے طور پر تھا. هذا حديث لا نعرف مرفوعا الا من هذا الوجه وقد ورث بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم. یہ بعض حضرات نے بیٹے کے ساتھ دادی کو وارثہ بنایا ہے اور بعض حضرات نے وارثہ نہیں بنائے، نے حصہ نہیں دیا. باب ما جاء فی میراث الخال، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ماموں کے میراث کے متعلق. ماموں ذوی الارحام میں سے ہے نا، ورثہ حضرات جو ہوتے یہ کئی قسم پر ہوتے، ان میں ذوی الفروض ہوتے ہیں کہ جن کے مقرر ایسے ہوتے ہیں قرآن کریم اور حدیث میں، اور دوسرے اصحابہ ہوتے نا کہ ان کا حصہ تو مقرر نہیں ہوتا، لیکن جو کچھ میراث کے حصوں کے بعد بچ جائے نا وہ اصحابہ حضرات لے لیتے ہیں. اور تیسرے قسم کے لوگ ذوی الارحام کہلاتے. ذوی الارحام مانا یعنی رشتہ دار جو نہ اصحابہ نہ ذوی الفروض ہو، ان کو اس وقت حصہ دیا جائے گا نا کہ جب ذوی الفروض بھی نہ ہو، اصحابہ اور ان کے جو اقسام ہیں وہ بھی نہ ہو، صرف آخر میں ذوی الفروض بچے تو پھر ان کو حصہ دیا جائے گا. ہمارے احناف حضرات کے نزدیک حصہ دیا جائے گا، جبکہ شوافی وغیرہ حضرات کے نزدیک ذوی الارحام کو حصہ نہیں دیا جاتا، بیت المال وغیرہ کو جمع کیا جائے گا. اسی کے متعلق فرما رہے کہ ماموں کی میراث کے متعلق ابھی قال حدثنا بندار قال اخبرنا ابو احمد الزبير قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن ابي امامه بن سهيل بن حنيف قال فرما رہے كتب معي عمر بن الخطاب الى عبيدة کہ عمر بن خطاب نے مجھ سے یہ بات لکھوا کر بھیج دی کس کو، ابو عبیدہ صاحب کو، کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ ورسولہ مولا من لا مولا لہ، کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ و رسول ان لوگوں کا مولا ہے جن کا کوئی مولا نہ ہو. مولا ہے لیکن اس کا کوئی وارث نہ ہونا، تو پھر یہ مال کس کے لیے ہوگا؟ بیت المال کے لیے ہوگا. والخال وارث من لا وارث لہ، اور خال ماموں جو ہے وارث ہوگا ان لوگوں کا جن کا کوئی وارث نہ ہو. کیا مانا کہ جب اصحابہ نہ ہو، اصحاب الفروض نہ ہو، تو اس وقت یہ حصہ یہ مال وغیرہ کس کو دیا جائے گا؟ ذوی الارحام کو. وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معدي كرب هذا حديث حسن صحيح. النبي قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا ابو عاصم عن ابن جريج عن عمر بن مسلم عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها قالت فرمائی کہ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الخال وارث من لا وارث له. هذا حديث حسن غريب وقد ارسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة واختلف فيه اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ حضرات میں اس کے متعلق اختلاف تھا. فورث بعضهم الخال والخالة والعمة، کہ بعض حضرات صحابہ ماموں، خالہ اور پھوپھی کو وارث بناتے تھے. وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام. اسی حدیث کی طرف اکثر علماء حضرات گئے ہیں نا کہ ذوی الارحام کو میراث دی جائے گی. وما زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ورث رہتے اور بھی کچھ حضرات تھے فلم یورثهم، وہ ان کو ورثہ وارث نہیں مانتے، یعنی ان کو حصہ نہیں دیا جائے گا. اگر کوئی نہ ہونا تو پھر اس کے بعد یہ مال کس کو دیا جائے گا؟ وجعل المیراث بیت المال، کہ یہ میراث اور یہ جو حصہ ہوگا یہ مال ہوگا بیت المال میں جمع کیا جائے گا. باب ما جاء فی الذی یموت ولیس له وارث. اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی مر جائے کہ اس کو کوئی وارث نہ ہو تو اس کے متعلق کیا کریں گے، تو وہی بتا رہے. وبی قال حدثنا بندار قال حدثنا یزید بن هارون قال اخبرنا سفیان عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها ان مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عقد نخلة یا عقد نخلة. ایک مرتبہ احمد کا ایک نو آزاد کردہ غلام تھا مولا، وہ کجور کی ٹہنی سے گر گئے. عفق یا عفق کا جو لفظ ہے نا فتحے کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے، کسرے کے ساتھ بھی. عفق ہونا
تو پھر کھجور کی ٹہنی کو کہتے ہیں جس کو عربی میں عرجون کہتے ہیں کہ جس میں شمراخ ہوتے ہیں. اور اس طرح سے بھی کیا اسی کی یعنی کچھ تنا تو اس پر چڑھ گئے تو اسی سے گر کر وفات ہو گئے. فماتا سقطا کہ وقع گر گئے تھے من عقد نخلت یا من عقد نخلت وقع کہ معنی سقطا فماتا پھر وفات ہو گئے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا کہ انظر هل له من وارث ذرا آپ لوگ ڈھونڈ لو اس کے لیے کوئی وارث ہے یا نہیں. قالوا کاکلین کے لیے تو کوئی وارث نہیں. قال فرمایا کہ فدفعوه الى بعض اهل القريه کہ گاؤں والے بات چلو کہ نا قریب وغیرہ جو دوست بن رہے ہیں ان کو دے دے. یعنی فقراء وغیرہ بیت المال کا مال ہوتا ہے. وفي الباب عن بريدة هذا حدیث حسن. باب في میراث المولى الاسفل میراث بیان کر رہے مولا اسفل کے لیے کہ اس کا میراث بھی کیا حصہ ہوگا. وابي قال حدثني ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس ان رجلا مات على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک شخص عمر کے زمانے میں وفات ہو گئے تھے. ولم يدع وارثا اس کو کوئی وارث نہیں تھا الا عبدا هو اعتقه مگر وہ وارث تھا جو غلام تھا اور اس نے آزاد بھی کیا تھا. فاعطاه النبي صلی اللہ علیہ وسلم میراثه پھر اس کا یہ جو حصہ تھا نا اسی مولا اسفل کو دیا. هذا الباب اس باب کے متعلق جو کسی کا وارث نہ ہونا علماء حضرات کا عمل اس پر ہے کہ داماد رجل کہ اگر کوئی مر جائے ولم يترك عصبة اس کی کوئی عصبہ بھی نہ ہو جائے درست ویسے بھی نہ ہونا عصبہ بھی نہ ہو. ولم يترك عصبة ان میراث يجعل في بیت المال المسلمین کہ بیت المال میں یہ مال جمع کیا جائے گا. لیکن ہمارے احناف حضرت کی نزدیک راجح بات یہ ہے کہ ذوی الارحام کو دیا جائے گا. باب ما جاء في ابطال الميراث بين المسلم والكافر. اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر ورثہ ہے عصبہ اگر کوئی بھی ہونا اگر ان کے اندر کوئی مانع آ جائے میراث میں سے موانع میراث چاہ رہے نا کہ جس سے میراث کیا ہو جاتی نہیں بنتی کسی کا. مثلا کوئی قتل کرے کسی نے کسی کو قتل کیا نا تو قاتل کو میراث نہیں دی جائے گی. اسی طرح سے اگر دو دینوں کے مختلف لوگ ایک کافر ہے دوسرے مسلمان ہے کسی اور دین کے دوسرے کسی اور دین کا ہے تو ان کو آپس میں ایک دوسرے سے میراث نہیں ملے گی. اسی طرح سے اگر علاقی مختلف ہے وطن ملک اسی طرح سے غلام وغیرہ ہونا تو اسی کے متعلق فرما رہے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہوتا مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا. وفي قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا اخبرنا سفيان عن الزهري وقال حدثنا لي بن حجر قال اخبرنا هشيم بن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان وعن اسامة بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا يرث المسلم الكافر کہ مسلمان کافر سے میراث نہیں لے کے جاتا ولا الكافر المسلم اور نہ کافر مسلمان سے. وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري نحوه وفي الباب عن جابر بن عبد الله بن عمرو هذا حديث حسن صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا. وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان بن اسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث مالك وهم وهم وحديث مالك وهم فيه مالك وهم کی وهم فيه مالك مالك سے اس میں وهم ہوا ہے. وروى بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان کہ عمرو بن عثمان سے ابن اس نے نقل کیا. واکثر اصحاب مالک قالوا لیکن امام مالک سے کہ جو اکثر حضرات تلامذہ ہیں نا وہی کہتے کہ عن مالک عن عمر بن عثمان. وعمر بن عثمان کون ہے؟ یہ ہے عمرو بن عثمان بن عفان هو مشہور عالم تھے من ولد عثمان رزقی اولاد میں سے ولا نعرف عمر بن عثمان الگ ہے. ایک ہے عمرو بن عثمان اور دوسرا ہے عمر بن عثمان الگ ہے. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم کسی پر حضرات علماء نے عمل کیا ہے. وقت لقول العلم في میراث المرتد مرتد کے متعلق پر علماء حضرات کے اختلاف ہے کہ اگر ایک آدمی مرتد ہو جائے نا پہلے مسلمان تھا پھر مرتد ہو گیا دوسرے دین کی طرف پھر گیا تو اس کی میراث کے متعلق کیا حکم ہے. فجعل بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم وغيرهم المال لورثته من المسلمین کہ اس کی جو ورثہ ہوں گے نا مسلمان اس مرتد کا مال انہی ورثہ کو دیں گے دیا جائے گا. وقال بعض حضرات فرماتے کہ لا يرثه
ورثته من المسلمین کہ مسلمان لوگ جو اس کے وارث بن رہے تھے نا پہلے، اب ارتداد کی وجہ سے اس کے وارث نہیں بنے گی، یہ معلوم نہیں دیا جائے گا۔ وقت جو بحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مطلقاً مذکور حدیث استدلال کرتے جو علیہ السلام کی ذکر کی گئی تھی نا کہ لا یرث المسلم الکافر، وہ قول شابر ملیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا معذرتی ہے، لیکن درست بات یہ ہے اس مسئلے میں احناف حضرات کی کہ جو مال اس نے اسلام کی حالت میں کمایا تھا وہ تو مسلمانوں کو دیا جائے گا نا، اس کے جو ورثاء ہے ان کو دیا جائے گا، اور جو حالت ارتداد میں بعد الارتداد کمایا ہے وہ کس کا ہوگا؟ بیت المال وغیرہ کو دیا جائے گا۔ وبه قال حدثنا حميد بن مسعدة قال أخبرنا حسين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث اهل الملتين، دو مختلف مذہب والے لوگ یعنی دین والے لوگ مراد ہے کہ جن کی دین مختلف ہونا وہ ایک دوسرے سے وارث نہیں بنتے۔ هذا حدیث غریب لا نعرف من حدیث جابر الا من حدیث ابن قال میراث القاتل، اس باب کے اندر میں فرمانا چاہ رہے کہ موانع اس میں سے ایک مانع کیا تھا قتل کرنا، تو فرما رہے کہ جو قاتل ہوگا نا اس کو میراث نہیں دی جائے گی۔ مثلا بعض لوگ اس طرح سے کرتے بھی ہے نا کہ اگر تنگ آ جائے اسی طرح سے بعض لوگ یہ چال چلاتے ہیں کہ اگر اس کو معلوم ہو کہ میرے والد نے بینک میں بہت سارا پیسہ جمع کیا ہے یا یہ ہے وہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کو کسی طرح سے مار دیتے، زہر کھلا کرے، کسی اور طرح سے مار کرے، کسی اور کے ہاتھ سے مرواتے، کسی کو پیسے دے کر، تو اگر پتہ چل گیا نا کہ اس میں سارا ہاتھ کسی کا تھا تو اس کو میراث نہیں دی جائے گی۔ وبه قال حکیم کہ جو چیز اس کو ملنی تھی نا وہ تاخیر سے ملنی تھی، تعجیل سے، اور اس نے کیا کہ تعجیل کی، جلدی کی، اس لیے میراث اس کو نہیں دی جائے گی۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن اسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال القاتل لا يرث، کہ قاتل میراث نہیں لے کے جاتا۔ هذا حديث لا يصح لا يعرف هذا الا من هذا الوجه۔ اسحاق بن عبد الله بن ابي فروه قد تركوا بعض اهل العلم کہ بعض علماء حضرات نے اسے متروک کیا ہے، چھوڑا ہے، منهم ان میں سے کون کون علماء نے احمد بن حنبل رحم اللہ وغیرہ، والعمل على هذا عند اهل العلم، علماء حضرات عامت العلماء کے اسی پر فتوا اور عمل ہے کہ ان القاتل لا يرث، کہ قاتل کو میراث نہیں دی جائے گی، کان القتل خطأ و عمدا، کہ خطأ یا عمدا۔ وقال بعض بات فرماتے کہ نہیں، اذا كان القتل خطأ، اگر خطأ خطأ کا کیا معنی کہ مثلا مار رہا تھا کسی اور چیز کو، پولیس کو لگی، یا اس کو مار رہا تھا اس نیت سے کہ شاید یہ کوئی شکار ہے لیکن وہ نکلا اس کا بھائی یہ کوئی اور مورث تھا، تو اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ اس نے تو خطا کی ہے، تو خطا میں ٹھیک بات ہی احناف حضرات کی کہ فإنه يرث، کہ اس میں آدمی وارث ہوگا۔ وقول مالک، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مذہب ہے کہ قاتل کو میراث آمدن کی صورت میں نہیں دی جائے گی، لیکن اکثر علماء اسی پر ہے کہ قتل چاہے خطا یا آمدن اس کو میراث نہیں دی جائے گی۔ باب ما جاء فی میراث المرأة من دیت زوجها، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی خاتون کا شوہر مار دیا گیا ہونا اسی وجہ سے کہ اس میں دیت آ رہی ہو، قتل عمد نہ ہونا، یا کسی بھی طرح سے اس کی دیت آ رہی ہو تو اس میں اس کا حصہ ہوگا یا نہیں، تو اسی کے متعلق فرما رہے ہیں۔ وبه قال حدثنا قتيبة واحمد بن مني وغير واحد قال اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال فرمایا کہ قال عمر سے نے فرمایا ہے کہ الدیت علی العاقلہ، دیت عاقلہ لوگوں پر ہوگا جو اس کے اپنے لوگ ہوتے ہیں، عرب لوگ، ولا ترث المرأة من دیت زوجها شیئا، اور کوئی بیوی جو ہے اپنے شوہر کی دیت سے کوئی حصہ میراث کے طور پر نہیں لیتی، یعنی اس کے لیے کوئی حصہ نہیں۔ فاخبرها الضحاك بن عثمان الكلابي، تو جب عمر سے نے یہ بات فرمائی نا تو ضحاک بن سفیان سے نے اس کی بات بتائی کہ دیکھیے آپ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں، کیونکہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الیہ، کہ پیغمبر علیہ السلام نے یہ بات مجھے لکھی تھی نا کہ انورث امرأة اشم الضبابی، کہ اشم ضبابی کی جو بیوی ہے نا اس کو وارثہ بنا دو، من دیت زوجها، اس کے شوہر کی دیت سے۔ لیکن اس کے متعلق علماء حضرات یہ فرما رہے کہ انورث جو فرمایا نا کہ انورث امرأة اشم الضبابی، یہ بطور کس کے تھا؟ وجوب کی نہیں تھا بلکہ اس کے طور پر تھا کہ بطور طعمہ کی تھا کہ طعمہ دے رہے، لیکن صحیح بات یہ ہے
علماء وغیرہ حضرات فرما رہے کہ بیوی کو زوج کے میراث سے کچھ دیت سے کچھ حصہ نہیں دیا جائے گا. آگے فرما رہے کہ باب ما جاء ان المیراث للورثة والعقل على العصبة، کہ میراث ورثہ کو دی جائے گی اور جو عقل دیت آتی ہے نا اس کے جو پیسے ہوتے ہیں وہ عصبہ پر ہوں گے، عاقلہ لوگوں پر. اس کی اپنی مقدار ہوتی ہے نا کہ ہر کسی پر مقدار لگائی جاتی ہے، اقرب فالاقرب وغیرہ کے اصول بھی اس میں چل جاتے ہیں، جاری اور اس کی اپنی مدت ہوتی ہے کہ اتنی مدت میں لوگ کیا کرے، پیسے ادا کرے. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فیصلہ فرمایا کہ ایک عورت تھی بنو لحیان قبیلے کی، حذیل کی کیا تھی، ایک شاخ تھی، کہ ان دونوں کا جھگڑا ہو گیا تھا کسی وجہ سے، اور ایک کے پیٹ میں بچہ بھی تھا، وہ کیا ہو گیا، ساقط ہو گیا، نگیر گیا، مر گیا. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک غرہ دیا جائے. غرہ کا کیا مجھے 500 دینار، آپ لوگ 500 درہم کیا کریں گے، دینار وغیرہ آپ ادا کریں گے ان لوگوں کو. قضا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا تھا فی جنین امرأۃ، ایک عورت کی جنین بچے کے متعلق، من بنی لحیان، بنو لحیان قبیلے کی تھی، وہ سقط میتن، کہ وہ مردہ پیدا ہو گئے تھے، بے غرۃ عبد او امۃ، ایک غرہ کی ذریعے غلام اور کنیز یعنی 500 درہم. ثم ان المرأة التي قضى عليها بغرہ، پھر عورت جس کے خلاف فیصلہ فرمایا تھا جس پر کہ غرہ دے توفیت، وفات ہو گئی. فقضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ ان میراثها لبنیها وزوجها، اس کی جو میراث ہے ان کے بیٹوں اور اس کے شوہر کو دی جائے گی. وان عقلها، اور اس کا کیا ہے عقل ہے، على عصبت، اس کی عصبہ پر واجب ہوگا. وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ونحوه. وروى مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرجل يسلم على يد الرجل، اس باب کے اندر یہ بیان فرمانا چاہ رہے کہ اگر کوئی کافر آدمی ہو کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لائے، اس کو موالات کہتے ہیں نا، شروع اسلام میں سے جاری تھا کہ اگر کوئی آدمی کافر تھا اور کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لے کر اسلام لاتا تو اس کے متعلق آپ علیہ السلام یہ احکام جاری فرماتے کہ ایک دوسرے کی کیا کریں گے، جو جنایت ہوگی نا اس کے لیے پیسے بھی ادا کریں گے، اور جب ایک مر جائے تو دوسرا اس کا وارث ہوگا. بعد میں پھر کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا کہ وہ اولو الارحام بعض مولا، کہ اولو الارحام بعض مولا بعض فی کتاب اللہ، کہ اولو الارحام کے ذریعے پھر کیا ہو گئے، ساقط ہو گئے. اور حصہ کس کے لیے دیا گیا، رشتہ دار وغیرہ کے لیے، کہ میراث جاری ہوگی کس بنیاد پر، قرابت کی بنیاد پر، کوئی اور رشتہ یا کوئی اور چیز اس کے لیے معتبر نہیں ہوگی. وبه قال حدثنا ابو كريم قال اخبرنا ابو اسامه وابن نمير ووكيع عن عمر بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن موهب. فقال بعض اس طرح سے روایت نقل کی عن عبد الله، سند اس طرح سے نقل کیا عن عبد الله بن موهب وهب عن تمیم بن الداری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ مس سنت فی الرجل، اس شخص کے متعلق کیا مسئلہ ہے، یعنی مس سنت فی الرجل من اہل الشرک، کافروں میں سے، یسلم جو اسلام لے علی ید رجل من المسلمین، کسی مسلمان کے ہاتھ پر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے متعلق فرمایا کہ هو اولی الناس بمحیاه ومماته، کہ زندگی اور موت میں اس کا کیا ہے، زیادہ قریب ہے. لیکن بعد میں پھر یہ منسوخ ہو گیا. هذا حدیث لا نعرف الا من حدیث عبد الله بن وهب ويقال ابن موهب بھی کہا جاتا ہے عن تمیم الداری. وقد دخل بعض بین عبد الله بن موهب وبین تمیم الداری، بعض حضرات علماء نے عبداللہ بن موهب یا عبداللہ بن وهب اور تمیم الداری رضی کے درمیان ایک اور شخص یعنی قبیصہ بن زبیب کو داخل کیا ہے. ورواه يحيى بن حمزان عبد العزیز بن عمر وزاد فی عن قبیصة بن زبیب وعندي ليس بمتصل، کہ یہ سند میری نزدیک متصل نہیں. والعمل على هذا عند بعض اہل العلم، بعض علماء کی اسی پر کیا ہے عمل. وقال بعض حضرات نے اس طرح سے فرمایا ہے کہ یجعل المیراث فی بیت المال، کہ اس کا
اس کی میراث بیت المال میں رکھی جائے گی. وہ قول شافعی رحمۃ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب واحتج بحدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ علیہ السلام کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ ان الولاء لمن اعتق، کہ ولا اسی کے لیے ہوگا جو اس نے آزاد کیا ہو. اور ان میں جو رشتہ ہوتا نہیں تو مولا الاعتاق والا رشتہ بھی نہیں تھے، تو موالات والا رشتہ تھا. موالات والے رشتے میں اگر کوئی وارث ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ بیت المال میں مال رکھا جائے گا. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال قال السلام نے فرمایا کہ أيما رجل جو بھی شخص عاهر زنا کرے بحرة آزاد عورت کے ساتھ اور کے ساتھ الولد ولد زنا، یہ بچہ ہوگا نا، اس کو ولد الزنا کہتے ہیں. لا يرث کہ نہ یہ میراث نہیں لے کے جاتا اپنے والد سے. ولا يرث، اگر یہ مر جائے نا تو اس کا جو عاہر تھا نا اس کو میراث نہیں دی جائے گی، ہاں والدہ سے دی جائے گی وغیرہ. وقد رواه غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند اهل العلم ان ولد الزنا لا يرث من ابيه، کہ اپنے ابا جان سے میراث نہیں لے کے جاتا، ہاں والدہ سے میراث لے کے جاتا ہے. باب من يرث الولاء، اس بات کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ ولا کس کو ملے گا. وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا ابن لهيعة عن ابن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اسلام نے فرمایا کہ يرث الولاء من يرث المال، کہ جو مال کا وارث بنے وہی ولا کبھی کیا ہوگا، وارث ہوگا. هذا حديث ليس اسناده بالقوي. وبه قال حدثنا هارون بن ابو موسى المستملي البغدادي قال أخبرنا محمد بن حرب قال أخبرنا عمر بن عودة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بصر النصري عن واصلة بن الأسقع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال السلام نے فرمایا کہ المرأة تأخذ ثلاثة مواريث، کہ کوئی عورت اگر حاصل کرتی ہے تین قسم کی میراث حاصل کرتی ہے. عتیقہ ایک تو کیا ہو جو اس نے آزاد کیا ہو، عتیق معتق کے معنی میں نا کہ جو غلام اس عورت نے آزاد کیا اس کا حصہ اس کو ملے گا. ولقیتہ اسی طرح سے لقیت، ولقیتہ اور وہ لڑکا جو اس نے کیا ہو اٹھایا ہو. لقیت اس بچے کو کہتے ہیں نا کہ جو کسی نے پھینک دیا ہو. پھینکنے کا کیا معنی کہ تہمت کی وجہ سے یا اسی طرح سے کسی بھی وجہ سے بعض کیا کرتے اپنے بچے کسی جگہ رکھ دیتے ہیں نا، پھر کوئی اس کو پال، اس کو کہتے ہیں لقیت. کہ یہ ملقوت ہوتا ہے نا کہ جس عورت نے اس کی پرورش کی ہو اور اس کی تربیت کی ہو، بڑا کیا ہو، تو اس کا حصہ یعنی اس سے جو میراث رہ جائے گی نا وہ اسی عورت کو ملے گی. یہ اس صورت میں کہ جب اس کے ورثہ موجود نہ ہو. لیکن ظاہر سی بات ہے نا کہ یہ جو حصہ ہے نا کہ وہ لقیتہ تخوض ثلاثتاً، لقیتہ والا لفظ کیا ہے درست نہیں، کیونکہ قرآن میں اسی طرح حدیث شریف میں میراث کے جو اسباب تین یا تو زوجیت والا رشتہ موجود، زوج زوجہ یا ذوی الارحام یا نسب، و نسب کے اندر پھر ذیل فروض و سبا وغیرہ جاتے نا. تو یہ جو لقیت کی نہ تو کیا بن رہی، نہ زوجہ بن رہی، نہ ذوی الارحام میں سے ہے، نہ اس کی نسب میں سے ہے، لہذا حصہ نہیں دیا جائے گا. تیسرے علماء حضرات اس حصے کو کیا قرار دیتے ہیں کہ ثابت نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ بعض علماء کہہ رہے کہ یہ منسوخ ہے. اور یہ جو فرمایا کہ وولد الذی، اس بچے سے بھی حصہ لے کے جائے گی، لعنت عنہ، کہ جس کی طرف سے اپنے اس ماں نے لعان کیا ہو. هذا حدیث حسن غریب لا نعرف الا من حدیث محمد بن حرب على هذا الوجه. کیا معنی لعان کیا ہو؟ کہ اگر شوہر نے تہمت لگایا تھا، تہمت لگائی تھی کہ یہ بچہ مجھ سے نہیں وغیرہ، یا کسی اور جگہ سے تم نے لائے ہے یا وغیرہ، تم نے زنا کیا ہے، اسی سے پیدا ہوا، تو پھر اسی صورت میں کوئی عورت کیا کرتی اپنے شوہر کے ساتھ قاضی کی عدالت میں جا کر لعان کرتی ہے. تو اگر بچہ منفی کیا جائے نا اپنے والد سے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ پھر ایسا بچہ کس کو دیا جاتا ہے، اسی ماں کو دیا جاتا ہے، اسی عورت کو. تو
پھر اس کی جو کیا بنے گی میراث بنے گی وہ ماں کو ملے گی. اور ایسا بچے کیا کہلاتے ہیں؟ منتفی النسب، منسوب الی الام، ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے. اور لوگ اس کو ماں کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں نا، والد کے نام سے یاد نہیں کرتے. تو فرمایا کہ عورت کو 3 قسم کے میراث مل جاتے. اس میں صحیح بات یہ کہ اپنے معتق کا حصہ ملے گا، اور اسی طرح سے وہ بچہ کہ جس کی طرف سے لعان کیا اور اپنے والد سے منفی کیا جائے، اور لقیط والا حصہ کیا ہے؟ ٹھیک نہیں. آخر الفرائض، ابواب الفرائض یا ابواب فرائض کے متعلق. فرائض فرض کی جمع ہے. فرض سے مراد سے عام احکام مفروضہ مراد ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ اس سے میراث کے جو احکام ہے وہ مراد ہے. اس سے عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام سے یہ مسائل احکام آئے ہیں. میراث ورث یرث، وارث ہونا، اور اورث یرث ایراث کا کیا معنی ہے؟ کسی کو وارث بنانا، یعنی ایک آدمی مر جائے نا، وہ کیا ہوگا؟ مورث. اور جو اس کا بن رہے بعد والا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وارث. انبیاء کرام علیہ السلام جب وفات ہو جائے نا تو ان کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی. جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم انبیاء کی جماعت جب وفات ہو جائے نا، ہم میں سے کوئی نہ تو وارث ہوتے ہیں کسی سے، اگر کوئی ہمارا مر جائے نو ہم سے کوئی اور میراث لے کے جاتا ہے، جو کچھ ہم سے رہ جاتا ہے وہ صدقہ ہوتا ہے. اور عام انسان میں کیا ہوتا ہے؟ یہ میراث جاری ہو جاتی ہے کہ جو مال اس کا ہوتا ہے نا، اس سے بڑی محبت اس کی ہوتی ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میرے آبا اولاد وغیرہ اس کو کیا کرے؟ حاصل کرے. شروع اسلام سے پہلے میراث میں عورتوں کو کوئی حق نہیں تھا. عورتوں کو میراث نہیں دی جاتی تھی، نہ جاہلیت کے زمانے میں، نہ یہود و نصارہ کی دین میں، نہ ہندو مت میں، نہ کسی اور مذہب میں. سارے کے سارے لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ عورت کیا ہے؟ ہمارے لیے ایک مصیبت ہے، خاتون ہمارے لیے ایک بلا ہے، ایک آزمائش ہے. اور بعض مذہبوں میں، بعض دینوں میں وہ کیا کرتے تھے؟ عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے، اور عورت کو انسان کا حق نہیں دیتے تھے، بلکہ وہ غیر انسان اس کو سمجھتے تھے. ہر طرح کا ظلم عورت پر ڈھاتے تھے، اور اسی طرح سے ظلم کا نشانہ بنائی ہوا تھا لوگوں نے. لیکن دین اسلام جب آ کر اس نے ساری جاہلیت کو لات ماری اور فرمایا کہ جیسے مرد کا حق ہے نا، اسی طرح عورت کا بھی حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اور اسلام نے جس طرح کی مرد کے احترام کا حکم دیا ہے نا، اور اسی طرح سے ان کے حقوق کا حکم دیا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے اور اسلام نے آ کر لوگوں کو بتا دیا کہ دیکھیں عورت کیا ہے؟ تمہاری لیے محترم ہے، اور تمہاری طرح ان کا بھی کیا ہے؟ مال میں حق ہے. ہاں یہ بات الگ ہے کہ مرد کا ان پر کیا ہے؟ ایک درجہ افضلیت ہے، لیکن اس کا یہ معنی نہیں کہ پھر عورتوں کو کیا کرے؟ ہر طرح کے حقوق سے محروم کرے. آج کل بھی اس طرح سے ہو رہا ہے نا کہ مغربی لوگ اور اسی طرح سے یہود و نصارہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کوئی حق نہیں دیا. عورت کو گھر کے اندر پنجرے کی طرح بند رکھا ہے، جیسے پنجرے میں کوئی پرندہ بند رکھا جاتا ہے نا، تو عورتوں کو بھی گھر کے اندر کیا کر دیا ہے؟ محبوس کر رکھا ہے، پردے کے اندر محبوس کر رکھا ہے. اس کی آزادی تم مسلمانوں نے چھینی ہے. عورت کو تم نے کیا کر دیا ہے؟ برباد کر دیا ہے. اس کی آنکھیں بند ہے، صرف آسمان کو دیکھ سکتی ہے، باہر کے ماحول میں نہیں چل پھر سکتی، باہر کے ماحول سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، مرد سے شانہ بشانہ چل کر کام اور محنت نہیں کر سکتی. تو اس طرح سے کیا ہوگی؟ ترقی بھی کیا ہوگی؟ خراب ہوگی، ترقی نہیں ہوگی. اور ساتھ ساتھ عورتوں پر یہ ظلم ہے کہ ہر طرح کے منتفعات سے، لذات سے، حظوظ سے اور مزوں سے آپ لوگ محروم کر رکھے ہیں ان کو. لیکن ٹھیک بات یہ ہے نا کہ افسوس کی بات ہے کہ جو نصارہ
جو یہود اور ہندو مذہب کے لوگ اور اس طرح سے دیگر مذاہب کے لوگ جو عورتوں کو تو پہلے انسان نہیں سمجھ رہے تھے، عورتوں کو تو پہلے انسان کا نام بھی نہیں دیتے تھے، اب وہ آ گئے تہذیب سکھانے کے لیے، اب وہ آ گئے عورتوں کو حق دینے کے لیے۔ یعنی جو انسان کیا کر رہا تھا، عورت کی زندگی چھین رہا تھا، عورت کی عزت کو کیا کر رہا تھا، پامال کر رہا تھا، اب وہ ہمیں درس دینے آ گیا، اب وہ ہمیں سکھانے آ گیا، اب وہ ہمیں سمجھانے آ گیا کہ نہیں، عورتوں کو کیا کر دو، حقوق دو، عورتوں کو آزادی دو، اور اسی طرح سے عورتوں کو کیا کرو، مرد کے ساتھ شانہ بشانہ چھوڑ دو تاکہ وہ بھی کما سکے نا، کسی اور کی محتاج نہ رہے۔ تو یہ کیا ہے، بالکل ہی کیا ہے، بے دلیل بات ہے نا، اور بہت ہی کہ ان کی مخالف باتیں کہ پہلے کچھ کہہ رہے تھے اور اب کچھ اور کہنے لگے۔ لیکن دین اسلام نے تو بہت ہی عزت دی ہے، دین اسلام تو کہہ رہے کہ عورت کے لیے یہی آزادی ہے، وہ کیا رہے، گھر میں رہے، کیونکہ عورت ایک قیمتی موتی کی طرح ہے، ایک قیمتی لال جوہر اور گوہر کی طرح ہے، اور کوئی آدمی جو نا اپنے پیسے، سونا، زیور، چاندی، موتی، لال، گوہر، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں نا، یاقوت، زمرد، مروارید وغیرہ، یہ کوئی باہر نہیں ڈالتا دروازے سے باہر پھینک دے، بلکہ ہر آدمی اس کے لیے صندوق کے اندر کچھ اور چھوٹے چھوٹے صندوق رکھ دیتے ہیں نا، کہ اس کے اندر کچھ کپڑوں کے اندر ہی قیمتی چیز رکھو تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، کسی کی نظر اس پر نہ پڑے۔ اسی طرح اسلام نے بھی کیا بنایا ہے، عورت کو موتی کی طرح بنایا ہے، مروارید کی طرح بنایا ہے کہ اس پر اجنبی کی نظر نہیں لگنی چاہیے، کسی کی خبیث اور ہوسناک نظر اس پر نہیں لگنی چاہیے، صرف کیا رہے اس کے محارم اور اس کا شوہر اس کو دیکھ سکے، کہ کیا بنے، گھر کا چراغ بنے لگے شمع محفل۔ تو یہ حق تو اللہ رب العزت نے دے کہ اس میں عورت کا زیادہ حق ہے، کیونکہ اگر عورت کو ہم مکشوف کریں، بے پردہ کریں آزادانہ طور پر، جیسے کہ مغربی عورتیں ہیں، موریان یا مکمل اوریان، اس میں عورت کی کوئی عزت نہیں، ہر کسی کے لیے تو ایک ٹیشو پیپر بنے گی، استعمال کرے پھر پھینکے، استعمال کرے پھر پھینکے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے، یعنی اسلام نے، دین اسلام نے عورت کو میراث والا حق بھی دیا، مغربی معاشروں کی طرح نہیں، اسی طرح سے دوسرے آسیان کی طرح نہیں کہ انہوں نے اس کا حق چھین رکھا تھا، لیکن اسلام نے آ کر فرمایا کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جیسے مذکر کا حصہ ہے نا، اسی طرح عورت کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اسی کے متعلق بہت ساری حدیث، نصوص اور آیات آ گئی کہ جس میں فرمایا گیا کہ تم میراث نہ چھینو، عورتوں کو ان کا حق دو۔ تو اسی کے متعلق فرمائے کہ اس میں تمام مسئلے مرد کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے۔ باب ما جاء فی من ترک مالا فلورثته، اس باب کے اندر بیان فرمانا چاہ رہے کہ جو کوئی مال چھوڑے نا تو یہ اس کی ورثہ کے لیے ہوگا۔ وبه قال حدثنا سعيد بن يحيى